ایک مسلمان کا ماہ محرم میں کیا کردار ہونا چاہیے. اور جیسے پھر محرم شروع ہوتا ہے وہ ایک عجیب سا نوحہ، ایک عجیب سا ساز، ایک عجیب سی آواز، ایک دہشت زدہ وحشت زدہ وہ دکانداروں اور وہ اپنا کام چلانے والوں نے نہ جانے اس امت کو کس طرف لگا دیا ہے. میرے نبی نے تو یہ نہیں کہا تھا، مسلمان میرے نبی نے نہیں کہا تھا. آئیے ایک اور مسئلہ سنیے. لوگ محرم کے اندر شادی نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ محرم میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں. حضرات، اگر کسی کی شہادت کی وجہ سے، کسی کی وفات کی وجہ سے شادیاں رکیں تو پھر ظالموں سنو، سال کا وہ کون سا مہینہ ہے جس کے اندر دنیا کی کوئی عظیم ہستی، اللہ کا پیغمبر، صحابہ، اولیاء، اتقیاء، صلحاء، محدثین، وہ کون سا مہینہ ہے جس میں کوئی نبی فوت نہیں ہوا؟ وہ کون سا مہینہ ہے جس میں نبی کے صحابہ شہید نہیں ہوئے؟ وہ کون سا مہینہ ہے جس میں جنگ نہیں ہوئی؟ وہ کون سا مہینہ ہے جس میں نبی کے صحابہ اس دنیا سے گئے نہ ہو؟ پھر تم کب شادی کرو گے؟ محرم میں تم مسکرا نہیں سکتے کیونکہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں. محرم میں تم شادی نہیں کر سکتے کیوں؟ کیونکہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں. پھر حضرات کیا کہیے، کس مہینے میں شادی کرو گے؟ اسلامی تاریخ کو اٹھا کے دیکھو. یہاں پر تو میں کہتا ہوں ہر مہینہ نہیں، ہر ہفتہ نہیں، اگر میں گہرائی کے اندر جاؤں تو کون سا وہ دن ہے جس دن میں کسی عظیم انسان نے اسلام کے لیے قربانی نہ دی ہو؟ پھر تم کس دن شادی کرو گے؟ پھر تم سال بھر مسکرانا چھوڑ دو، سال بھر ہنسنا چھوڑ دو، شادیاں کرنا چھوڑ دو. کیوں؟ کسی مہینے میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، کسی مہینے میں سیدنا علی کی شہادت ہے، رمضان کے مہینے میں. حضرات ربیع الاول آئے، میرے آقا کریم اس دنیا سے چلے گئے. حضرات محرم میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، ذی الحج میں سیدنا عثمان کی شہادت ہے. کس کس مہینے کا نام لوں گا کہ نبی کے بڑے بڑے صحابہ کرام نے اس مہینے میں شہادت نوش نہ کی ہو؟ تم کس مہینے میں پھر شادیاں کرو گے؟ یہ سب بناوٹی باتیں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کہتا ہے صرف 3 دن، اور لوگوں صرف 3 دن، 3 دن تک آپ کسی کا غم کر سکتے ہیں، 3 دن تک آپ کسی کا سوگ منا سکتے ہیں. اسلام نے چوتھے دن بھی کسی کا سوگ کرنے کی اجازت نہیں دی، سوائے اس بیوی کے جس کا خامد فوت ہو گیا ہے. اس کے لیے 4 مہینے 10 دن، وہ بھی کسی خاص حکمت کے تحت اللہ نے یہ معاملہ کیا ہے، وگرنہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہاں صدیاں بیت گئی ہیں، تم اپنے چہروں کو پیٹ رہے ہو، اور یہ تو تمہیں اللہ نے سزا دی ہے، یہ تو تمہیں اللہ نے سزا دی ہے. حضرات ان کا قصور نہیں ہے، ان بدبختوں کو اللہ کی طرف سے سزا ہے، ان کو اللہ کی طرف سے ان پر عذاب ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے چہروں کو مارے، یہ اپنی چھریوں سے اپنے سینوں کو مارے، یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گریبانوں کو نوچیں، یہ اپنے ہاتھوں سے اپنا لہو بہائیں، دنیا کے سامنے رو رو کے بتائیں کہ ہم ہی وہ بدبخت تھے جنہوں نے سیدنا حسین کو شہید کیا تھا. مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ 71 لوگ تھے یا 70 لوگ تھے؟ سارے شہید ہو گئے، صرف ایک رہ گئے، امام زین العابدین جن کو کہا جاتا ہے. ایک صرف رہ گئے. ان سے میدان کربلا کے بارے میں کتنی روایتیں ہیں؟ ذرا پوچھئے تو صحیح. یہ جتنا سارا کچھ بیان کیا جاتا ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، اور جو سیدنا حسین کے ساتھ تھے وہ تو سارے شہید ہو گئے. ایک سیدنا زین العابدین باقی بچے. ان سے کربلا کے بارے میں کتنی روایتیں ہیں؟ اور تو کوئی نہیں. وہ جب کوفہ میں آئے تھے، انہوں نے پوچھا کہ یہ رونے کی آوازیں کیسی ہیں، یہ ہائے واویلا کی آوازیں کیسی ہیں؟ کہا یہ اس کی آوازیں ہیں کہ سیدنا حسین شہید ہو گئے. انہوں نے کہا بدبختو، انہوں نے تو شہید کیا ہے، خود ہی شہید کیا ہے اور خود ہی رو رہے ہو. حضرات
واقعہ کربلا کے بارے میں جتنی روایات ہیں، ایک بھی صحیح روایت آل رسول سے آپ کو شاید نہ ملے، شاید تاریخی روایات ہیں، تاریخی روایات سب کی سب ان لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے سیدنا حسین کو شہید کیا ہے۔